الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. ہمارے بزرگ جناب محترم بسم اللہ صاحب حفظہ اللہ، علماء کرام، اس مسجد اور علاقے کے ذمہ داران، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس کی نعمت دین اور اسلام کی بنیاد پر ہم فاصلوں کے باوجود ایک دوسرے کے رشتے میں جڑ گئے، اور آج اسی رشتے کی بنیاد پر ہماری یہ ملاقات ہو رہی ہے. مجھے بے حد خوشی ہے کہ آپ حضرات، آپ بھائیوں کے درمیان حاضری کا، کچھ کہنے اور باتیں کرنے کا موقع ملا. لیکن کسی قدر افسوس بھی ہے کہ یہ ملاقات بڑی مختصر وقت کے لیے ہے. اس میں جو طے شدہ عنوان ہے وہ نہایت اہم ہے، جو قدر تفصیل کا متقاضی، لیکن محدود وقت میں اپنی بات کہنا چاہوں گا. میری گفتگو کے آغاز سے پہلے جو تعارف پیش کیا گیا ہمارے شیخ محترم نے، جو اس علاقے کے لوگوں کی جد و جہد کا ہلکا سا نقشہ کھینچا، اس پر میں کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے، مزید ترقی عطا فرمائے. کسی بھی علاقے میں توحید و سنت کا چراغ روشن کرنے والے، کسی اچھے مثبت اور تعمیری کام کا آغاز کرنے والوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یہ آپ تاریخ میں ہمیشہ دیکھیں گے. لیکن جن لوگوں کو یہ قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں انہیں بددل مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس علاقے میں آپ کے پیچھے آنے والی نسلوں کے لیے آپ کو اللہ نے اسلاف بنا کر چنا ہے، نمونہ بنا کر چنا ہے. یہ جو مسجد اور مرکز آپ نے تعمیر کیا، دعوت کے جو پروگرامز آپ نے طے کیے اور جو بنیاد رکھ کر ذہن سازی کی کوششیں آپ نے شروع کی. ہمارے ایک بھائی اور ہیں جنہوں نے بتایا کہ فلاں مقام پر ہم لوگ مزید محنت کر رہے ہیں، مشکلوں سے وہاں بھی ایک مرکز کا قیام عمل میں آیا. یہ کوئی ذاتی ظاہری طور پر کوئی چیز چھوٹی نظر آتی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ دلوں کو اور جذبوں کو دیکھتا ہے. پروردگار ان جذبات کو قبول فرمائے، ان میں برکت دے، مزید توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے توحید و سنت کے اس چمن کو جو ہے مزید بہاروں سے دوچار فرمائے، اس کو پھلائے پھلائے. شیخ نے اپنی بات کے بعد یہ ذکر کیا ضمناً، جس میں میں ایک درد محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے کسی بھی دینی یا دنیاوی کاج کے لیے آج مسلمانوں کے جس سبق کو اتحاد و اتفاق قرآن و حدیث نے جتنی اس کی تعلیم دی ہے شاید دنیا میں کسی مذہب نے نہیں دی. لیکن مسلمان آج جتنے جھگڑے اور اختلاف میں ہے، اور مسلمانوں میں اہل الحدیث جتنے جھگڑے میں ہے، شاید دوسری کوئی قوم نہیں. بقول ایک عرب عالم کے کہ مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ آپس میں اتفاق نہیں کریں گے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور پوری اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کو اجتماعی ڈھانچے کے اعتبار سے بحیثیت قوم اور ملت کے اختلاف، باہمی ٹکڑے بندیاں، اس نے جتنا نقصان پہنچایا ہے کسی اور چیز نے نہیں پہنچایا. یہ بالکل ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے. ابھی شیخ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں، کوتاہیوں اور معاملات میں مداہنتوں کو نظر انداز کر کے باہمی تعاون کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ سمجھتے سب ہیں، کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. کیوں؟ اس کیوں کے جواب میں ایک آج کا ہمارا عنوان ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. اللہ کا ڈر ہمارا آج کا گفتگو کا عنوان ہے. اللہ کا ڈر یہ ایمان احسان کے 3 بنیادی ارکان کا ایک حصہ ہے، ایک رکن ہے. پھر سے جملہ دماغ میں بٹھائیے کہ ہم جو ایمان والے ہیں نا، احسان، ایمان، اسلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو ایمان اور احسان کے 3 بنیادی رکن ہیں. ان میں سے ایک ہے خوف.
ان تین بنیادی ارکان کو اگر جمع کیا جائے تو ایک آدمی سچا اچھا مسلمان بنے گا. ان میں سے کوئی ایک کم ہو جائے تو اس کی پرواز میں کوتاہی آ جائے گی، اس کا ایمانی اور عمل صالح کا سفر ٹھیک ٹھاک نہیں رہے گا. اور اگر بالکل ختم ہو جائے کوئی ایک چیز یا تینوں چیز تو وہ مسلم مومن ہی نہیں رہے گا. وہ تین چیزیں کیا ہے؟ ایک محبت، اللہ سے محبت، اللہ کا ڈر جو ہمارا عنوان ہے، اور تیسرے اللہ سے امید، المحبہ والخوف والرجاء. یہ تینوں چیزیں اگر اکٹھا ہوگی تو آدمی کی ایمانی پرواز بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی. بعض سلف کا امام روزابانی کہتے ہیں کہ خوف اور امید یہ ایک مسلمان کے ایمانی پرواز کے دو بازو ہیں. اگر ایک بازو کمزور ہو گیا تو اس کی پرواز ٹھیک ٹھاک نہیں رہے گی، اور دونوں بازو اگر کمزور ہو گئے تو وہ اڑ ہی نہیں سکتا، ایمانی سفر طے ہی نہیں کر سکتا. یہ واجبات دین میں سے ہے، ارکان ایمان میں سے ہے. قرآن نے جا بجا مختلف الفاظ میں ایمان کی اور اہل ایمان کی شان یہ بتائی کہ وہ اللہ کا خوف دلوں میں بساتے ہیں. اللہ نے حکم دیا، آرڈر دیا، جگہ جگہ آرڈر دیا. جیسے میں نے ابھی ایک آیت کریمہ پڑھی کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو اپنے اولیاء، اپنے دوستوں اور اپنے چیلے چاپڑوں کو خوف اور ڈر میں مبتلا کرتا ہے. ایسا نیکی کا کام کرو گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو گے تو کلاش ہو جاؤ گے، تمہاری یہ ضروریات ہے، تمہارے یہ کام ہے، اگر تم اس معاملے میں قدم آگے بڑھاؤ گے، قرآن و حدیث پر عمل کرو گے تو دنیا کے لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، لوگ تم کو ایسی نگاہ سے دیکھیں گے. یہ شیطان ڈراتا ہے اچھائیوں سے، اچھے کاموں سے. فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، ان کا ڈر دلوں سے نکال دو. وخافونی، اور مجھ سے ڈرو. یہ آرڈر ہے اللہ کا، حکم ہے، امر ہے. مجھ سے ڈرو یعنی یہ ڈرنا مسلمانوں کے لیے لازم ہے. اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے نہیں ڈرنا ہے. اللہ کا یہ ڈر، ابھی تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا کہ یہ ڈر عبادت ہے، دل کا عمل ہے. کچھ اعمال اعضاء و جوارح سے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے نماز پڑھی تو حرکات و سکنات کے ذریعے سے، لیکن ان اعضاء و جوارح کے ساتھ ہمارے دل میں جو خشوع خضوع، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اس سے امید اور خوف کے جذبات دل میں ہوتے ہیں، اس نماز کے درمیان وہ دل کے اعمال ہیں اور دل کی عبادات ہے. اگر یہ عبادت ہے تو یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اور اگر یہ کسی اور کے لیے کیا تو یہ شرک ہوگا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وخافونی ان کنتم مؤمنین، پہلے آرڈر دیا اور آگے ایک اور شرط بیان کی کہ اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو. اس کا مطلب یہ کہ ایمان والے ہونے کی شرط یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہو. اللہ کا ڈر نہیں ہے تو مومنین میں سے آدمی نہیں ہے. مومنین میں سے ہے تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے الفاظ، اب یہ یہاں خوف کا لفظ ہے، ایسی قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں خوف کا لفظ ہے. کچھ جگہ ہیبت کا لفظ ہے، بہت سارے مقامات پر خشیت کا لفظ ہے، کچھ مقامات پر وجل کا لفظ ہے، کہیں اجلال کا لفظ ہے، کہیں ہیبت اور رہبہ کا نام ہے کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ قریب قریب سب کا ترجمہ ہم ڈر خوف کرتے ہیں، لیکن ہر ایک میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے. مثال کے طور پہ خوف ایک عمومی ڈر کو کہتے ہیں جو دل میں بستا ہے، اور اللہ کا خوف ایک خصوصی خوف ہے، اس میں خوف کے ساتھ محبت ہوتی ہے. اہل علم نے بیان کیا کہ دنیا کی کسی بھی چیز سے آپ ڈریں گے تو جس سے آپ ڈرتے ہیں اس سے دور بھاگتے ہیں. صرف پروردگار رب العالمین کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ سے بھاگیں گے اللہ ہی کی طرف، کیونکہ اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. دنیا میں کوئی اور مخلوق میں یا وجود میں کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے آپ ڈریں اسی کی طرف بڑھیں. اللہ سے ڈر کر اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، بھاگنا ہے، تو اللہ ہی کے جناب میں پناہ ملے گی. تو یہ ایک عمومی ڈر ہے. اور جب خشیت ہم کہتے ہیں تو اہل علم نے کہا کہ خشیت کے ساتھ معرفت ہوتی ہے. یہ عام لوگوں کے مقابلے میں جو علم اور معرفت کا اونچا درجہ رکھتے ہیں، ان کے دل میں جو اللہ کا خوف علم اور معرفت کی بنیاد پر ہوتا ہے اس کو خشیت کہتے ہیں. قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں. یعنی جو جتنا علم والا ہوگا وہ اتنا ڈرے گا.
اس کا الٹا معنی یہ لیا جائے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، وہ ڈگری کتنی بڑی بھی رکھتا ہو، کوئی عالم نہیں ہے قرآنی معیار پر. آج ایسے علماء بہت ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، اونچی اونچی ڈگریاں جن کو سن کر ہم مبہوت اور مرعوب ہو جائیں، لیکن خوف، خشیت، تقویٰ اس معیار پر جب تلاش کیا جائے تو قیامت کی نشانی نظر آتی ہے کہ علم اٹھا لیا گیا، علماء کی قلت ہو گئی، علماء اٹھ گئے اور جہالت عام ہے. یہ منظر نظر آتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہی آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ اللہ کا خوف پیدا کرنے کا سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں. ابھی پرسوں کے روز کھڑگپور میں 1 گھنٹے سے زیادہ میں نے خطاب کیا اللہ کی عظمت و تعظیم کے موضوع پر، اور اس ضمن میں یہ بیان کیا کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے اور بہت سارے جو مسائل ہیں اس کا ایک بہت بڑا بنیادی اہم ترین جواب حل یہ ہے کہ اللہ کی تعظیم کا سکہ دل و دماغ میں بٹھایا جائے. اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو سدھارنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین ذریعہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کی عظمت و کبریائی کا سکہ ان کے ذہن و دماغ میں بٹھایا جائے. اس کی تعلیم دی جائے کہ اللہ اتنا عظیم الشان ہے، اس کی عظمت و کبریائی کے نشانات. اب میں اگر ادھر جاؤں تو موضوع کا اصل موضوع رہ جائے گا. کتنی عظمت والا پروردگار ہے، پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، 7 آسمان اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹا ہوگا. قرآن میں ہم نے پڑھا کہ 7 سمندر اگر روشنائی بن جائے، سارے درخت قلم بن جائے، اللہ کی عظمت کو نہیں بیان کر سکتے اس کے کلمات کو. کیسے عظیم اللہ تعالیٰ نے جلوہ دکھایا، طور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. ایسے اور بھی عظمت کے مختلف، ایک میں نے کہا کہ ایک جراثیم وائرس، آج جو تصویر آ رہی ہے کورونا وائرس کی، 20 لاکھ گنا بڑا کرنے کے بعد وہ دیکھنے کے لائق ہوا. اس وائرس سے لے کر بڑے سے بڑے ستارے اور سیارے تک جائیے، سورج سے 6 کروڑ گنا بڑے ستارے، سب کو اللہ نے بنایا. اللہ تعالیٰ سب نظام چلا رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. ان سب کو پیدا کرنے والا، ان سب کو چلانے اور سنبھالنے والا رب العالمین ہے. جب مخلوق اتنی زبردست اور عظیم الشان ہے تو ان کا خالق کتنا عظیم الشان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظمت جب دل و دماغ میں بیٹھے گی اور یہ ہم جانیں گے کہ وہ عزیز ہے، جبار ہے، وہ ذو انتقام ہے، وہ پکڑنے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ لاکھ پردوں میں چھپ کر گناہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پکڑ لے تو کائنات کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. ذہن و دماغ میں جب یہ بات بیٹھے گی تو آدمی گناہ سے رکے گا. یہ اختلافات اور یہ جو اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کرتے ہیں، میں ایسا مانتا ہوں کہ جو جھگڑے ہمارے ختم نہیں ہوتے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے دلوں میں اخلاص نہیں ہے، اس کی تعظیم نہیں ہے، اس کے دین کی خدمت کا صحیح جذبہ نہیں ہے. اگر یہ جذبہ ہوتا، اگر اخلاص ہوتا، اللہ کے اجر و ثواب اور اللہ کے پکڑ کا خوف اور ڈر ہوتا تو یہ اختلافات آدمی چٹکیوں میں ختم کرتا، جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے. بڑے بڑے مسئلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بیٹی ام المومنین پر الزام لگانے والا، کہا میں اس کو وظیفہ دیتا تھا، نہیں دوں گا. قرآن آ گیا کہ تم میں کوئی شخص ایسی قسم نہ کھائے. سورہ نور کی آیتیں پڑھیے، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. کہ اب جو مساکین اور مہاجرین میں سے جو مسکین اور حاجت مند ہے ان کو وہ ان پر خرچ نہیں کریں گے. کیا تم نہیں پسند کرتے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ لہذا چاہیے کہ آپ لوگوں کو معاف کرے، درگزر کرے. انہوں نے کہا میں نے اللہ کے لیے معاف کیا. ابو بکر صدیق نے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ ہمیں معاف کرے، میں یہ چاہتا ہوں، اس لیے میں مصطح کو معاف کر رہا ہوں جس نے میری بیٹی پر زنا کا الزام لگایا. آپ میں سے، ہم میں سے کسی کی بہن، بیٹی، بیوی پر کوئی الزام لگائے، اتنی آسانی سے ہم اور آپ معاف کریں گے آج؟ صدیق اکبر نے کیوں معاف کیا؟ اللہ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم پسند نہیں کرتے گا؟ اب یہ اخلاص تھا، آخرت کے اجر و ثواب کی امید تھی، اللہ کا ڈر اور خوف تھا. اگر ہمارے سامنے بھی یہ پتہ چل جائے کہ دین اور جماعت کا فائدہ اس میں ہے، میں آپس میں اگر لڑائی کرتا ہوں تو جماعت کو نقصان پہنچتا ہے، لہذا یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے. اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید ہوگی تو آدمی اس جھگڑے کو فوراً ختم کر کے اونچے مقصد پر نگاہ رکھے گا اور آگے بڑھے گا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری سے ہٹا کر خالد بن ولید کو حضرت عمر نے مقرر کیا. لوگوں نے جا کے کہا رات میں کہ آپ اتنی کامیابی سے جو ہے فتوحات میں آگے بڑھ رہے تھے، آپ کا حق ہے کہ آپ سپہ سالار رہیں، آپ اب اس کا مطالبہ کیجیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آج کل جمہوریت اور خارجیت والا مزاج ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے نا.
جماعت سے اختلاف، ذمہ داروں سے اختلاف، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، چاہے مشورے سے کیا، ہم نہیں مانتے. جس کو دیکھو وہ اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے. صحابہ کرام میں ایسے کچھ واقعات، حضرت خالد بن ولید کا جو جواب تاریخ کی کتابوں میں ہے، اٹھائیے. انی لا اقاتل فی سبیل عمر بل اقاتل فی سبیل رب عمر. میں عمر کی راہ میں جنگ نہیں کر رہا ہوں، میں عمر کے رب کے راستے میں جنگ کر رہا ہوں. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں سپہ سالار ہوں یا عام سپاہی. یہ جذبہ ہوگا تو اتحاد اتفاق ہوگا، جھگڑوں کا نپٹارا ہوگا، معاملات دل ملیں گے، باہمی تعاون ہوگا. آدمی اپنے مفاد کو قربان کر کے اجتماعی مفاد کو ترجیح دے گا. تو بہت مشکل نظر آتا ہے آج کے ماحول میں. بات تھی اللہ کے ڈر کی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا ضمن کہ اللہ کا ڈر ہمیں پیدا کرنا ہے. اسلامی وقت بہت کم ہے، شاید بہت ساری باتیں چھوٹ جائیں، اس لیے چاہے ایک آدھ دو جملہ بیچ میں آ جائے. ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی، اپنی عورتوں کی، اپنے بھائیوں کی تربیت اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو تربیت کی بہت لمبی چوڑی تقریر چھوڑیے. یہ جو 3 ارکان میں نے ایمان کے بتائے، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ 3 چیزیں پیدا کر دیجئے، آپ کا بیٹا اچھا انسان بن جائے گا انشاءاللہ. جس شخص کے دل میں یہ 3 چیزیں ایمانیات کے اعتبار سے آ جائیں، سمجھ لے، وہ بہترین مومن بنے گا، اچھا انسان بنے گا. اور یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو آپ دنیا کی کتابیں اس کو پڑھوا دیں، وہ ڈگری ہولڈر تو بن جائے گا، بہت بڑا ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، لیڈر، فلاں اور فلاں بنے گا، لیکن اچھا مومن بندہ نہیں رہے گا. تو یہ خوف، محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کو فرما بردار بناتی ہے. محبت شوق پیدا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جو آپ کا محبوب ہوتا ہے، آپ کسی سے محبت حقیقت میں کر رہے ہو تو کیا اس کی باتوں کو ٹالو گے؟ کیا اس کی پسند کو ناپسند کرو گے؟ اس کی چاہتوں کو نظر انداز کرو گے؟ اپنے اپنے معیار پر غور کیجئے، تفصیل اور مثالوں کا موقع نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ اگر ہمیں محبت ہو تو اللہ کہے گا مجھے فلاں کام بہت پسند ہے. اللہ کے راستے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، فلاں اور فلاں پسند ہے، تو جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ کی پسندیدہ چیز اس کی پسند ہو جائے گی. اللہ کے محبوب بندے انبیاء ہیں، صحابہ ہیں. ہاں، اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں صحابہ کرام سے راضی ہوا تو اللہ سے محبت کرنے والا کوئی شخص کسی صحابی پر تنقید نہیں کر سکتا، ہدف تان اس کو نہیں بنا سکتا، ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا کہ جس سے اللہ راضی ہوا میں اس سے کیسے ناراض ہو جاؤں. ناممکن بات ہے کہ محبوب کا محبوب ہمارا محبوب نہ ہو. تو محبت باتوں کو ماننے، شوق اور اس کی طرف بڑھنے کا جذبہ، اس کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرتی ہے. اسی لیے علامہ ابن قیم اور دوسرے بہت سارے علماء سلف و خلف نے لکھا کہ اللہ سے محبت اللہ کی توحید کی جڑ اور بنیاد ہے. توحید کے تقاضوں کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے یا اس میں آگے بڑھنے کے لیے بنیادی جذبہ ہے کہ اس سے محبت ہو. اور پھر محبت کے ساتھ خوف کا ہونا بھی ضروری ہے، ڈر کا ہونا بھی ضروری ہے. ہاں، جو مومن بندے کا ایک زیور ہے یہ ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کا ڈر اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جب ہوگا، حقیقی ڈر، تو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی بنیاد پر بندہ اس کی شریعت کو مانے گا. ہاں، نماز چھوٹ رہی ہے کہ فلاں کام ہے، شوق کی چیز ہے، مصروفیت و مشغولیت ہے، کاروبار اور دکان ہے، نقصان ہو جائے گا. یہ نقصان گوارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب گوارا نہیں ہے. دکان بند کر کے بندہ اللہ کی حضور میں دربار میں حاضر ہوگا. ہاں، ایسے یہ میں نے ایک مثال دی. زندگی کے ہر مرحلے میں یہی معاملہ پیش آئے گا کہ فلاں کام کروں گا، زنا کا موقع مل رہا ہے، لذت ملے گی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اللہ کی ناراضگی. صحابہ کرام میں ہم پڑھتے ہیں نا وہ واقعات، تفصیل نہیں، آپ نے بارہا سنا ہے. معاذ اسلمی غامدیہ، روزے کی حالت میں ایک شخص اپنی بیوی سے مل بیٹھا، خود آ کر اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ اسب تو حدن، اللہ کے رسول میں نے حد کو پار کر لیا، پہنچ گیا، مجھ پر حد جاری کیجئے. خود عدالت میں پیش کر کے اپنے آپ کو مجرم قرار دینے کا یہ نمونہ صحابہ میں ملتا ہے. کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا دل میں، تقویٰ تھا دل میں، آخرت کا خوف تھا، اللہ کی پکڑ کا خوف تھا.
ایسی مثال پیش کیجئے ہم اور آپ گناہ کر کے ایسی جرات کرتے ہیں, جانتے تھے وہ کہ زنا کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو عدالت نبوی میں پیش کر رہے ہیں تو ہم کو رجم کیا جائے گا, مار ڈالا جائے گا. غامدیہ تو ایک عورت تھی, حاملہ تھی, واپس لوٹایا گیا, اب بچہ پیدا ہوا. اگر وہ آ کے بچے کے لیے کہہ دیتی کہ میں نے جھوٹ بولا تھا تو بچ جاتی اسلامی اصول کے مطابق, لیکن کہا کہ اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو گیا ہے, میں نے گناہ کیا ہے, مجھ کو سزا دیجیے. یہ نہیں کہا کہ اب بچے کے لیے میں جینا چاہتی ہوں. ماں وہ بھی تھی, ممتا ان کے اندر بھی تھی, لیکن ان کے اوپر اللہ کا خوف اور آخرت کی جواب دہی کا اتنا غلبہ تھا کہ اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے عدالت نبوی میں پیش کیا. پھر کہا کہ بچے کی غذا بھی تم سے جڑی ہے, اناج کھانے لگے تب آنا. پھر کتنی مدت مل گئی, جب وہ اناج کھانے لگا پھر آئی. واقعہ آپ جانتے ہیں نا. کیا ایسی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ میں جو اپنی باتیں پیش کر رہا ہوں اس کا ثبوت بھی ہے یہ واقعات, کہ جب اللہ کا ڈر دل میں ہے تو آدمی گناہ نہیں کرے گا. گناہ ہو گیا تو سچے دل سے توبہ کرے گا, اصلاح کرے گا. بندے کی اصلاح کرنے والا سب سے بہترین مادہ اللہ کی محبت اور اللہ سے ڈر, اللہ سے امید. یہ ایمان اور احسان کے تین ارکان. تو پہلی چیز قرآن حدیث میں خوف کا لفظ استعمال ہوا, دوسرا خشیت کا, تیسرا وجل, واو جیم لام. انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن وہ ہے, اللہ کے مومن بندے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں, لرز جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, اور جب ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. اس سے پتہ چلا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے, ایمان میں عمل شامل ہے. جو لوگ ایسا نہیں مانتے وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, اور یہ بھی مسلمانوں کے گناہوں پر جری ہونے کا ایک سبب ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کا ایمان جبریل, میکائیل اور نبیوں کے برابر ہو گیا, تو اب آدمی سوچتا ہے کہ میں مومن ہوں, چاہے جو گناہ کروں اب تو جنت میں جانا ہے. یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے جو ہمارے یہاں کچھ لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے. تو اللہ یہاں وجیل کا لفظ ہے کہ مومن بندوں کی یہ پہچان علامت ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ, صرف اللہ کا نام اگر ہمارے سامنے آ جائے, تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر صرف کیا جائے تو مومن کا دل دہل جاتا ہے. خوف میں نے بتایا عام ڈر, خشیت معرفت اور علم کے ساتھ, وجل جس میں دل دہل جائے, لرز جائے, ہیبت جس میں خوف کے ساتھ تعظیم بھی ہو, حرب بھاگنا ڈرنا اس کا بھی ترجمہ کرتے ہیں, جس میں بھاگنے کی تاکید ہوتی ہے, خوف کے ساتھ بھاگنے کا معاملہ بڑھ جاتا ہے. اجلال جس میں تعظیم پر تعظیم ہوتی ہے, عظمت ہوتی ہے, اور اس کی کچھ لوگوں نے اور بھی وضاحت کی, فی الحال اس کا موقع نہیں ہے. تو یہ وجل دل کا کانپنا, یہ صرف اللہ کے ذکر سے دل کانپ اٹھتے ہیں. کیا مطلب؟ ہمارے دل کانپتے ہیں, کانپیں گے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا پہچانتا ہے, معرفت رکھتا ہے, اللہ کے اسماء و صفات, اس کی عظمتوں اور کمالات, کبریائی کی باتوں کو جتنا زیادہ بندہ جانے گا اتنا زیادہ اللہ کے ذکر سے اس کا دل لرزے گا. لیکن اب ہمارے یہاں ماحول کیا ہے, فلاں بزرگ ایسے ہیں, اتنے سالوں تک اتنے وضو سے اتنی نماز پڑھتے تھے, فلاں پانی پر چلتے تھے, فلاں جو ہے وہ قبر والوں سے بات کرتے تھے, فلاں آگ میں کھیلتے تھے, فلاں کرامت کھیلتے تھے. اس طرح کے واقعات بتا کر بزرگان دین کی عظمت کا سکہ بٹھایا جاتا ہے. سچ اور جھوٹ کی پرواہ نہیں, تو لوگوں کے ذہن و دماغ میں اللہ سے زیادہ انسانوں کی عظمت کا, مخلوق کی عظمت کا سکہ بیٹھتا ہے. ان کی پوجا پرستی, تقلید اور یہاں تک کہ عبادت کرنے لگتے ہیں. اللہ کے خوف سے زیادہ بزرگان دین کا خوف دل میں بیٹھتا ہے, ان سے اس کی محبت اور اس سے امید سے زیادہ لوگوں سے امید بنتی ہے. لہذا قبر پرستی, شخصیت پرستی کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اس سبق کی ضرورت ہے, یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ, میں نے یہ جو کچھ اشارے کیے, قرآن نے متعدد مقامات پر کہا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے ہی ڈرو, مجھ سے ہی, میری ہی خشیت اور خوف اختیار کرو. یہ اللہ کا ڈر اللہ کی عبادت ہے. اور ڈر کئی قسموں کا ہوتا ہے, ڈر کئی قسموں کا ہوتا ہے. ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, جس کو ہم عبادت کہتے ہیں, خوف سر. اس کی تشریح یہ کہ ایسے کام جس پر صرف اللہ کی قدرت ہے, جیسے بیمار کرنا, شفا دینا, بارش برسانا, روزی دینا, کسی کو موت دینا, کسی کو زندگی دینا,
اولاد دینا، یہ صرف اللہ کے بس کی بات ہے. ایسے معاملات میں اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی مخلوق سے، کسی انسان سے یا کسی اور چیز سے، مخلوق سے خوف رکھے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ مجھے موت دے دے گا، وہ میری روزی تنگ کر دے گا، وہ میرے لیے زندگی اجیرن بنا دے گا، مجھ پر تنگی نافذ کر دے گا، اس طرح کا ڈر اگر کسی مخلوق سے ہو تو یہ خوف سر ہے اور یہی شرک ہے، شرک اکبر ہے. اگر ایسا خوف کسی بھی مخلوق سے ہوگا تو شرک اکبر ہوگا. ایسے خوف میں، ایسے شرک میں مبتلا انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ روزانہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کیوں نہ پڑھے. یہ خوف اگر دل میں ہے، آج یہ خوف مسلمان کہلانے والے طبقوں میں اولیاء، صالحین، بزرگوں، تعزیہ، فلاں اور فلاں کے بارے میں پایا جاتا ہے. اہل تصوف کے یہاں اللہ سے زیادہ بزرگان دین کا خوف ہے. ہاں، ہمارے آپ سنتے ہوں گے کہ تعزیہ بنا رہے ہیں، نہیں بنائیں گے تو ہمارے گھر میں کوئی بچے کی موت ہو جائے گی، ایسی مصیبت آ جائے گی، بیماری آ جائے گی، کاروبار تباہ ہو جائے گا. اس قسم کا خوف اگر آپ کسی بھی مخلوق سے، کوئی بھی بزرگ ہو، رکھتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہے. یہ ڈر صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یہی اللہ کا ڈر جو ہمارا موضوع ہے. دوسرا ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے ایک چیز جانتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ اچھائی، یہ سچائی ہے، یہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. لیکن اگر میں اسے بیان کروں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ مخالفت کریں گے، مسلک کی مخالفت. ٹی وی چینل پر ہم یہ بات کہیں گے تو دوسرے لوگوں میں میسج جائے گا کہ ارے یہ پکا مسلمان ہے. تو اب لوگوں کا لحاظ کر کے، لوگوں کا ڈر اختیار کر کے آدمی صحیح بات نہیں کر رہا ہے. یہ شرک تو نہیں ہے لیکن یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. ایک ڈر وہ ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے سانپ آ گیا، بچھو آ گیا، ہاں، دشمن کے تعلق سے وہ اندیشوں میں مبتلا ہے. یہ ڈر یہ طبیعی ہے، خوف طبیعی. اللہ کے جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیاں، لاٹیاں ڈالی تو فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کہا، پیچھے کی آیت کا ٹکڑا چھوڑ رہا ہوں، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، ڈر محسوس کیا. یہ ڈر اگر ناجائز ڈر ہوتا تو ایک پیغمبر کے دل میں نہیں آتا. وہ موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق پیش کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، وہ لاٹھی اور رسیوں سے ڈریں گے؟ جی نہیں. وہ ڈر خوف سر نہیں تھا، بلکہ وہ ایک طبعی طور پر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ کتنے بھی بہادر ہو، آگے کان میں شیخ کے اگر پیچھے سے اچانک کسی نے ابھی ذہنی طور سے تیار نہیں چیخا، تھوڑا سا چونک گئے، کہا دیکھیے ڈر گئے. یہ وہ ڈر نہیں ہے جس میں عقیدہ ہے. یہ ایک طبعی چیز ہے جس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں. کچھ اور بھی تشریحات کی ہے. میں نے ڈر کے بارے میں بتایا کہ یہ ہمارے ایمان کی ایک بنیاد ہے، تربیت کا ایک اہم پہلو ہے. انسان کے اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ڈر ہو. اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ ڈر کی قسمیں ہیں. یہاں ضمناً ایک بات کا اور تذکرہ کر دوں کہ ڈر کو اس کے دائرے میں ہونا چاہیے، ڈر کو اس کے دائرے میں ہونا چاہیے. اگر ڈر اپنی حد سے بڑھ جائے، بہت زیادہ ڈرنے لگے آپ اللہ سے، تو یہ مایوسی پیدا ہو جائے گی. قنوط، اللہ کی رحمت سے نا امیدی، یہ حرام ہے، کفر ہے. ہاں، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. صحیح پڑھی ہے جی، کہ اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے. اور یہ مایوسی کب آتی ہے؟ ڈر جب حد سے بڑھ جائے. ڈر وہ اچھا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اطاعت پر ابھارے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ پکڑے گا، لہذا مجھے نماز پڑھنا چاہیے. نیکی پر ابھارے، برائی سے روکے کہ اگر میں حرام کھاتا ہوں، والدین کی نافرمانی کرتا ہوں، سود کھاتا ہوں، زنا کرتا ہوں، ہاں، برے پروگرام دیکھتا ہوں موبائل میں، لوگ مجھے نہیں دیکھیں گے، کمرے میں چھپ کر دیکھ رہا ہوں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوا، آدمی نے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا. یہ ڈر محمود ہے، پسندیدہ ہے. اور اگر اس میں تھوڑی زیادتی ہوئی تو آدمی ان کاموں کو بھی ترک کر دے گا جو اگرچہ جواز کا پہلو رکھتے ہیں لیکن مکروہ ہے، افضل نہیں ہے. اتنا جائز ہے، لیکن اتنا ڈر جائے
ارے میں تو اتنا گنہگار ہوں. جب قیامت کے دن انبیاء کرام کا یہ حال ہوگا کہ نفسی 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 کہیں گے, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم جیسے لوگ معذرت کریں گے سفارش کرنے سے, ہاں, باپ بیٹے سے, بھائی بھائی سے, بیوی شوہر ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے. یہ جب منظر ہوگا تو میری کیا حیثیت, میں نے تو اتنا گناہ کیا. اب یہ سوچ کر بندہ یہ سوچے کہ میں تو اتنا گنہگار ہوں, میری بخشش کا سوال ہی نہیں, لہذا اگر آخرت میں تو ہم کو عذاب بھگتنا ہی ہے. اب یہاں ہم نے 2-4 گناہ کیے ہیں تو بڑا گناہ کر لے میں. گندگی کھانی ہے تو چمچے سے نہیں بڑے ڈونگے سے کھائیں. یہ کچھ لوگ بولتے ہیں ہمارے یہاں, جہاں چھپن وہاں گپن. یہ مایوسی کا پہلو جو ہے یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اللہ رب العزت کی شان رحمت مغفرت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 قتل کرنے والا جس نے بعد میں 100 کر دیا. آپ وہ واقعہ بخاری کا جانتے ہیں کہ مغفرت کی تلاش میں نکلا, ایک راہب سے پوچھا, عالم نہیں تھا. ہاں, میں ایک لفظ استعمال کرتے کرتے رک جا رہا ہوں. ہاں, اس زمانے کے اعتبار سے یہ کہہ لیجئے کہ برا نہ مانے برادر تھا. اس سے سوال کیا کہ میری بخشش ہوگی کہ نہیں, 99 قتل کیے. کہا 99 قتل نہیں, معافی نہیں ہے. تو کہا جب وہی میں نے کہا نا, جہاں چھپن وہاں گپن, چمچے کی بجائے ڈونگا. تو اس نے کہا کہ جب جانا ہی ہے جہنم میں 99 کے بجائے تو سوا, اس کو بھی مار دیا. ہاں, پھر ایک عالم کے پاس گیا, اس نے کہا کہ نہیں, اللہ کی رحمت انسان اور بندے کے کتنے بھی گناہ ہو جائے ان سے وسیع ہے. تو نیک لوگوں کی بستی میں جا, دل سے سچی توبہ کر, اللہ معاف کر سکتا ہے, معاف کر دے گا. اور واقعہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے راستے میں موت ہوئی, رحمت اور عذاب کے فرشتے دونوں آئے. اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جس بستی سے زیادہ قریب ہو اس میں ان کا شمار ہو. ایک بالشت زیادہ وہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب تھا, اللہ نے اس کی بخشش کر دی. ایسے اور بھی میں مثالیں اور واقعات پیش کر سکتا ہوں, آپ اور ہم جانتے ہیں. تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ نے خود فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, ہاں, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا ہے, حد سے تجاوز کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ہاں کہ اگر میرے بندے یہ گناہ نہ کرے تو ان کو ختم کر کے نئے لوگوں کو پیدا کروں گا, گناہ کریں گے مجھ سے, توبہ استغفار کریں گے, میں معاف کروں گا. اللہ کو توبہ بہت پسند ہے, وہ غفار ہے, تواب ہے, قابل التوب, غافر الذنب ہے. اس کی یہ شان ہے, یہی اللہ کی پہچان سے یہ سارے دروازے کھلتے ہیں, اللہ کی معرفت آتی ہے. تو اللہ کے خوف کے ساتھ اس کی امید بھی ضروری ہے. اگر خوف ہی خوف ہو تو امید مر جائے گی, مایوسی آ جائے گی, یہ کفر ہے. اور اگر امید ہی امید ہو, جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے, ارے ہم تو مسلمان ہیں نا, اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا تو پھر وہ مشرکین کو, کفار و مشرکین کو کہاں ڈالے گا. ہاں, اور پھر ہم تو اہل حدیث ہیں, ہمارے باپ دادا ایسے نماز پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھار. یہ امید ہی امید اگر ہو جائے تو اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے. قرآن میں اللہ نے کتنا زبردست خطاب فرمایا, ہاں, افا امینا, ہاں, اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. کیا یہ بستی کے لوگ, یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں سورہ اعراف میں, آپ نے بارہا سنی ہوگی. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر قوموں کے تباہی, ان پر عذاب کے نازل ہونے کا تذکرہ کیا, اور اس کے بعد فرمایا کہ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. یہ جو بستیاں جن کو ہم نے تباہ و برباد کیا, جن پر عذاب نازل کیا, اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اس بیان کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افا امنا اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. کیا یہ بستی کے لوگ, شہروں کے لوگ یہ اس بات سے بے خوف ہے, نڈر ہے, ڈر نہیں ہے ان کو اس بات کا کہ ہماری پکڑ ان پر اس حالت میں آ جائے, رات کے وقت آئے جبکہ وہ سوئے ہوئے ہو, او امنا اہل القری, یا اس بات سے یہ بستی والے بے خوف ہیں, بے پرواہ ہیں کہ ایاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون, کہ دن چڑھے ان پر اللہ کا عذاب اور پکڑ آ جائے جبکہ وہ کھیل کود میں مصروف ہیں, موبائل میں, ٹی وی میں, بازار میں مصروف ہیں, اور اللہ کا عذاب آ جائے. کتنی بستیوں میں آج آ رہا ہے, ہمارے سامنے روز واقعات آتے ہیں, کہیں سونامی آیا, کہیں زلزلہ آیا, کہیں سیلاب آیا, کہیں کچھ اور آیا, کہ پوری کی پوری بستیاں. تب ابھی ایک وائرس آیا تھا, پوری دنیا جو ہے اپنے معاملات اور کاروبار سے تنگ آ گئی, پریشانی میں مبتلا ہو گئی کورونا کے معاملات میں. اور ابھی وہ معاملہ ٹلا نہیں ہے, کچھ نہ کچھ مصیبتیں لگی ہوئی ہے. تو کیا بے خوف ہیں؟ مطلب اللہ آخر میں اللہ نے کہا
کہ امینو مکر اللہ، کیا اللہ کے مکر سے، خفیہ تدبیر سے یہ لوگ بے خوف ہیں، لاپرواہ ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کے مکر سے خسارہ اٹھانے والے لوگ ہی غافل ہوتے ہیں۔ اللہ کے مکر، اللہ کا مکر کیا ہے؟ ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ ڈھیل دے رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر مار رہے ہیں۔ ہاں، وہ فرعون ڈوب گیا، وہ بے وقوف تھا، ہم فرعون بن جائیں گے تو ہم چالاک ہیں۔ وقت کا مودی ہو، فلاں ہو، ڈھما ہو، وہ اس سبق کو قدرت کے بھول جاتے ہیں۔ ہاں، کوئی بھی ہو اگر ظالم ہے، اللہ تعالیٰ، ایک حدیث ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اس کی روشنی میں قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو گناہ کرنے کے باوجود ترقی، چھوٹ مل رہی ہے، خوشحالی مل رہی ہے، تو دھوکے میں نہ پڑے۔ ہمارے یہاں لوگ معیار یہ سمجھتے ہیں کہ سیٹ بن گیا، میں پیسے والا ہوں، پراپرٹی والا ہوں، تو اللہ مجھ کو پسند کرتا ہے، تبھی تو مجھے یہ سب کچھ دیا ہے۔ غلط۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر یہ معیار ہے اچھے اور برے ہونے کا، تو پھر یہ سوچئے کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ تھا تو فرعون کو حق ماننا چاہیے، حضرت موسیٰ نعمتوں سے محروم تھے دنیاوی اعتبار سے، تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اور اکثر انبیاء کرام اور ان کے مخالفین کا یہی حال ہوگا، اور یہی تو اللہ کا امتحان ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرح قوت قدرت ملتی اور فرعون جو ہے کمزور ہوتا تو کوئی اس کے پیچھے جاتا کیا؟ یہی تو امتحان تھا، آزمائش تھی۔ تو یہ معیار نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، وقت زیادہ ہو گیا، ہمیں ایک دوسری مسجد میں جانا ہے، ہاں وہاں پروگرام طے شدہ ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کو گناہ کے باوجود ڈھیل دے رہا ہے، ترقی محسوس ہو رہی ہے، تو یہ خوش فہمی کی بات نہیں ہے۔ حدیث میں کہا گیا یہ استدراج ہے، ڈھیل ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اچانک آتا ہے۔ سورہ انعام کی ایک آیت میں بھی یہ مضمون موجود ہے، اچانک آتا ہے، پھر اس کو موقع نہیں ملتا، یہ استدراج ہے۔ اللہ نے یہی کہا کہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف لاپرواہ وہی ہوتا ہے جو دھوکہ اٹھانے، جو خسارہ اٹھانے والا ہے، اور یہاں اس آیت میں پیچھے یہی کہا گیا۔ لہذا اگر ہم گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کے بعد بچ گئے کہ میں نے گناہ کیا اور کوئی پکڑ نہیں پایا، تو خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اس کی رحمت ہے کہ آپ کو موقع دیا ہے، توبہ کر لیں، سدھر گئے۔ ایک مرتبہ چوری کیا، نہیں پکڑا، 2 مرتبہ کیا، تیسری مرتبہ کیا، ضروری نہیں ہے کہ اب بچیں گے، پکڑا جانا ہے، دنیا میں نہ صحیح تو وہاں پکڑے جائیں گے۔ ذلیل ہونا ہے ایک آدمی کو اگر ذلت والا کام کر رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خوف کی بہت ساری چیزیں بیان کی، پچھلی قوموں کی تباہی کے واقعات بیان کیے کہ گناہوں کا کیا انجام ہوا، دیکھ لو۔ اگر 100 سال پہلے شہد کی ایک تاثیر تھی، گیہوں کا ایک اثر تھا، زہر کھانے سے لوگ مرتے تھے، تو آج جو ہے زہر کا کوئی دوسرا اثر نہیں ہوا۔ تو جیسے زہر، گیہوں، چاول کی تاثیر نہیں بدلی، ایسے ہی نیکیوں اور گناہوں کی تاثیر بھی نہیں بدلی۔ کسی کام کو کر کے اگر نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، قوم صالح، قوم عاد، قوم سمود، آل فرعون تباہ ہوئے، تو تم بنب جاؤ گے، وہی کام کر کے بچ جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے زہر کھا کے پہلے بھی مرتا تھا انسان، آج بھی ایسے ہی گناہ کر کے پہلے بھی تباہ ہوتا تھا، آج بھی ہوگا، اور قیامت تک اللہ کا یہ قانون نافذ ہوگا۔ یہ ڈرنے کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارد گرد میں بہت ساری بیماریاں اور مختلف قسم کی لاچاریاں انسان کو جگہ جگہ قدم قدم پر دکھاتا ہے، یہ اللہ کے ڈرنے کی چیز ہے۔ قیامت کی نشانیاں بتائی، یہ اللہ کے ڈرنے کی چیز ہے۔ مختلف قسم کے آفات اور مصیبتوں کا ذکر فرمایا، یہ اللہ سے ڈرانے والی چیزیں ہیں۔ میدان محشر کے جو وہ بہت سی چیزوں کو منظر کشی کی، انبیاء کا واقعہ، لوگوں کے حالات بتائے، یہ اللہ سے ڈرانے والی چیز ہے۔ اور اس کے بعد جو مستقل عذاب اور فتنے، عذاب قبر کے بعد عذاب آخرت کی بات ہے۔ عذاب قبر، اللہ کے رسول نے فرمایا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع۔ بس 2-4 منٹ، کہ اگر تم ایسے، یہ مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں تم اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو عذاب قبر کی وہ آوازیں، چیخ پکار سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ اس کا مطلب اگر وہ ہم سن لے تو دفن کرنا چھوڑ دیں گے، کیا یہ ہمارے ڈرانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر عذاب قبر کی دیگر تفصیلات، جہنم کے مناظر، میدان محشر کے مناظر جب اللہ کے رسول صحابہ کرام کو سناتے تھے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی، آنسو بہنے لگتے تھے، داڑیاں تر ہو جاتی تھی۔ قرآن اور حدیث میں جو مواعظ ہے
ہاں جنت اور جہنم کے کوئی شوق دلانے والے اور خوف پیدا کرنے والے، ان کو سن کر بے حال ہو جاتے تھے صحابہ کرام. حضرت انس نے کہا، ایک روایت سنائی بخاری کی، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم جان جاؤ تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے، بہت کم ہنسو گے، روتے ہی رہو گے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے مسجد میں منظر دیکھا کہ لوگوں نے اپنا سر جو ہے اپنے گھٹنوں میں ڈال دیا اور سب کی ہچکیاں بن گئی. میں نے ویسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا. جہنم کے کچھ مناظر پیش کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہنم کا تذکرہ موقع نہیں ہے، ایک روایت کر کے بات کو سمیٹوں کہ سب سے ہلکا عذاب جہنمی کا وہ ہوگا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رجل یوضع فی اخمص قدمہ جمرتان. پھر وہ آدمی سب سے ان احون الناس عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا انسان وہ ہوگا جس کے پیروں کے قدموں کے نیچے جو ہے 2 انگارے رکھے جائیں گے. یغلی بہما دماغو، جس سے اس کے دماغ کی ہڈیاں کھولے گی. یرا انہ اشد الناس عذابا، اس کو ایسا لگے گا کہ وہ جہنم میں سب سے سخت عذاب والا ہے. وہ احور الناس عذابا، جبکہ وہ سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا. سب سے ہلکے عذاب والے کا یہ معاملہ ہوگا تو بھاری عذاب والے کا کیا معاملہ ہوگا. جہنم وہ جگہ ہوگی جہاں انسان کو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید آگ، کالی آگ کا سامنا ہوگا، جہاں چمڑیاں بہت موٹی ہوگی، اوپر سے بھی جلتے رہیں گے. قرآن نے کہا کہ آگ کا بستر ہوگا، آگ کا اوڑھنا ہوگا، آگ کا خیمہ ہوگا، آگ کی چادر ہوگی، آگ کے ستونوں میں ہوگا انسان، اور آگ صرف اوپر سے نہیں بلکہ دلوں تک جلاتی رہے گی. موت ہر طرف سے آئے گی، روم روم سے، ایک ایک جسم کے ایک ایک حصے سے موت آئے گی، لیکن وہ مرے گا نہیں، پکارے گا موت کو، موت نہیں آئے گی، وہاں سے بھاگ نہیں سکے گا، چیخے گا، کہے گا کہ پروردگار پھر سے لوٹا دے دنیا میں، میں اب نیک عمل کروں گا، پہلے جو عمل کرتا تھا نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تم کو اتنی عمر ملی تھی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تم کو اتنی عمر نہیں ملی تھی جس سے نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، قرآن آیا، رسول آئے، ان کے نمائندے آئے، پھر بھی تم نہیں سدھرے. اب موقع ختم، یہ موقع ہمیں آپ کو ملا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر پیدا کرنے والی چیز ہے. یہ ایمان کی شکل میں اللہ کا ڈر جب کسی بندے کے دل و دماغ میں چھاتا ہے تو انسان کیسا بنتا ہے. صحابہ کرام اس کا سب سے اعلیٰ اور بہترین نمونہ ہے. ہاں کیسے تھے؟ میں ایک دو کا اشارہ کر کے بات ختم کروں. عمر فاروق جنت کی بشارتیں بار بار ملی، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر یہ آواز کوئی لگائے کہ اللہ نے سب کو بخش دیا سوائے ایک کے، تو میں سوچوں گا کہ وہ ایک میں تو نہیں ہوں. کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت نہ دیتا، جہنم سے مجھے نجات دے دیتا. کون کہہ رہا ہے؟ فاروق، عمر فاروق، فاروق اکبر. ہم اور آپ ان کے مقابلے میں کیا ہیں؟ نماز جنازہ پڑھنے کا ایک مسلمان کی، حضرت عمر مصلی پر پڑھانے کے لیے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان جو اللہ کے رسول کے رازدار تھے، منافقین کے جانکار تھے، وہ بغیر نماز پڑھے لوٹ رہے ہیں. نماز پڑھا دی. عمر فاروق نے لوٹ کر کہا کہ وہ آدمی منافق تھا، میں نہیں جانتا تھا. مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں میرا بھی نام بتایا ہے؟ میرا بھی نام بتایا. کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق. ہم اور آپ کہاں ہیں؟ امام بخاری نے صیغہ جزم کے ساتھ ابن ابی ملائکہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا قول نقل کیا کہ ادرکت من 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف علی نفسہ النفاق، کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی، ان میں سے ہر کوئی اپنے آپ پر نفاق کا ڈر رکھتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں، اور ان میں سے کوئی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا تھا، اسی جملے میں اسی قول میں آگے ہے، کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا تھا کہ اس کا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان کی طرح ہو، کوئی نہیں رکھتا تھا. حضرت حنظلہ نے کہا نا کہ نافق حنظلہ، وہ پوری روایت ہے صحیح مسلم کی غالباً لمبی. اللہ کے رسول کے پاس جا کے ابو بکر صدیق کے ساتھ کہا کہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، جنت و جہنم کا ذکر سنتے ہیں تو ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے، گھر بار کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں تو الگ ہو جاتی ہے. یہی تو نفاق ہے کہ یہاں کچھ اور وہاں کچھ. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو طبیعی بات ہے. ہاں اگر تم میری مجلس میں جس طرح کے ہوتے ہو ویسے ہی ہر وقت ہو جاؤ، لصافحتکم الملائکۃ فی الاسواق وعلی فروشکم، کہ فرشتے بازاروں میں اور تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں گے. لیکن ولیکن ساعۃ و ساعۃ یا حنظلہ، لیکن اے حنظلہ الگ الگ گھڑی کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے. یہ انسانی طبیعت کا فطری تقاضا ہے. میرے بھائیوں، یہ کچھ منتشر سی باتیں میں نے اللہ کے خوف کے گرد بعض پہلوؤں کو سمیٹنے کی کوشش کی. ایک آخری بات
کہ اللہ کے خوف کے سلسلے میں بھی، خوف اور محبت کے بارے میں بھی مسلمانوں کے کچھ گروہ گمراہ ہو گئے. وعیدیں جو خوف کو بیان کرتی ہے، ڈراتی ہیں، اس کو پکڑ لیا تو یہ کہا کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ اس کا یہ عذاب ہوگا، اس کا مطلب یہ گناہ جس نے کیا، والدین کی نافرمانی کی، وہ اسلام سے خارج ہو گئے، یہ خارجی ہے. آج کل ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے کہ گناہ کرنے پر بول دیتے ہیں کہ یہ اسلام سے خارج. اس کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، شرعی تقاضے ہیں. موقع نہیں ہے اس تفصیل کا، آپ دوسرے خطابات سے سماعت فرماتے ہوں گے، پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، علماء سے پوچھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کے برخلاف امید کی دلیلوں کو پکڑ لیا، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا مرجیہ، اور یہ نام آج ہمارے یہاں غیر معروف ہے، لیکن ان کا یہ فکر، ان کا مسلک آج موجود ہے. ہمارے ہندوستان کے احناف میں ارجا کا قول پایا جاتا ہے کہ ایمان میں عمل داخل نہیں ہے. ہاں، لہذا ان کے یہاں یہ قول ہے کہ ہمارا ایمان سیدنا ابوبکر صدیق کا، اللہ کے رسول کا، جبریل کا ایمان برابر ہے. اب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ کوئی بھی گناہ کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ کے ڈر سے بے خوف کرنے والی بات ہے، اللہ کے ڈر سے دور کرنے والی بات ہے. نصارہ نے جب یہ عقیدہ بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آ کر اپنے آپ کو سولی پر چڑھایا، دنیا کے آدم اور دنیا کے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، اس چیز نے نصارہ کو، عیسائیوں کو گناہوں پر جری بنا دیا کہ جب حضرت عیسیٰ یسوع نے جو ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم گناہ کریں گے، پادری کے پاس جا کے کچھ نذرانے پیش کریں گے، وہ ہمارا گناہ معاف کر دے گا، کنفیشنز باکس میں جا کے معافی کروا لیں گے، کوئی ٹینشن نہیں. ایسے ہی ہمارے یہاں یہ عقیدہ کام کرتا ہے کہ جب ایمان میں عمل ہے ہی نہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جنت طے ہو گئی، اب کچھ بھی عمل کریں کوئی بات نہیں ہے. یہ اللہ کا ڈر دل سے نکالنے والی چیز ہے. میرے بھائیوں، اللہ کا یہ ڈر دل کا عمل ہے، اللہ کی عبادت ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اور مومن بندے کے ایمان کے لیے شرط ہے، اگر آپ اور ہم کوئی بھی، جب بھی کوئی گناہ، میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، جب بھی ہم اور آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، اللہ کے کسی حکم کو پس پشت ڈال کر اپنے نفس کی، اپنی انا کی، اپنی ذات کی سنتے ہیں، نماز نہیں پڑھے، اتحاد و اتفاق کے لیے تیار نہیں ہے، اجتماعی فوائد کے مقابلے میں اپنی انا کو ترجیح دے رہے ہیں، بھائی کو معاف کرنے کے لیے غلطی پر تیار نہیں ہے، بہن کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سود اور حرام سے رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب بھی ہم یہ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کا مطلب ہمارا ایمان اور ہماری توحید کمزور ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو درست فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم.